الرحمن الرحیم۔ گزشتہ ہفتہ آپ کے سامنے تفسیر کے سلسلے میں یہ بات کہی گئی تھی کہ وحی کی دو قسم ہے، ایک وحی مطلوع، ایک ہے وحی غیر مطلوع۔ قرآن کریم سراپا سورہ فاتحہ سے لے کر اخیر تک یہ وحی مطلوع کہلاتی ہے۔ وحی مطلوع کا مطلب ہے کہ اسی کو نماز میں پڑھی جائے گی، نماز میں تلاوت صرف قرآن کریم کی جائے گی۔ مطلوع کے معنی تلاوت کرنا، غیر قرآن کو نماز میں نہیں پڑھ سکتے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان سے، قول سے، فعل سے، تقریر سے جتنی باتیں صادر ہوئی ہیں وہ بھی بطور وحی کے ہیں۔ قرآن کریم نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القویٰ۔ آپ کی زبان سے کوئی بات ایسی نہیں نکلتی مگر اللہ کی طرف سے آپ کو وحی ہوتی ہے، پھر آپ اپنی زبان سے بولتے ہیں۔ تو جتنی احادیث کے ذخیرے ہیں وہ سب کے سب بھی وحی ہے، لیکن غیر مطلوع ہے، ان کو نماز میں نہیں پڑھ سکتے۔ نماز میں صرف وحی مطلوع جو قرآن پاک ہے اسی کو پڑھا جائے گا، اور اس کی تلاوت نماز میں فرض ہے۔ نماز کے فرائض میں سے ایک کیا ہے؟ قرأت قرآن کرنا، یہ فرض ہے۔ اور اسی طرح سے قرآن کریم شروع سے اخیر تک اس کی تمام حروف، نقطے، زبر، زیر، پیش اور اس کی معنی، اس کے مسائل وغیرہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ الفاظ قرآنی بھی اللہ کی طرف سے، اور اس کے معنی، مطالب وغیرہ وغیرہ وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اس میں کسی کو دخل نہیں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس میں دخل نہیں ہے کہ آپ اس کے کسی حرف میں، کسی نقطے میں، زبر میں، زیر میں، تشدید میں وغیرہ میں رد و بدل کر دیں، آپ کو بھی حق نہیں ہے۔ اس لیے اس کے کلمات سب کے سب من جانب اللہ، جو لوح محفوظ میں محفوظ ہے، اور اس کے معنی، مطالب جو بھی ہے وہ بھی سب اللہ کی طرف سے آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر جب وحی کا نزول ہوتا تو آپ قرآن شریف کی ان کلمات کو جلدی پڑھنا شروع کر دیتے تھے کہ کہیں بھول نہ جاؤں وغیرہ ہو جائے۔ تو اللہ نے فرما دیا لا تحرک بہ لسانک لتعجل، اتنا جلدی آپ کیوں کرتے ہیں؟ آپ اس کی مت فکر کیجیے، آپ اپنی زبان کو مت چلائیے پڑھنے کے بارے میں۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہم آپ کے دل میں قرآن کو بسا دیں گے، جما دیں گے۔ آپ کو اس کو اتنی جلدی پڑھ کے یاد کرنے کی ضرورت نہیں جیسے ہم لوگ حفظ میں کرتے ہیں، آپ کو ضرورت نہیں، وہ ہم خود جمع کر دیں گے آپ کے دل میں۔ ثم ان علینا بیانہ، اور اس کے معنی اور مطالب کو بھی ہم آپ کو بتا دیں گے۔ اس لیے سراپا قرآن جو ہے
نظم قرآن بھی اللہ کی طرف سے اور معانی مطالب وغیرہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہیں، اور اس کو نماز میں تلاوت کرنا فرض ہے۔ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اللہ کا حکم ہے نماز میں قرآن کی تلاوت کیا کرو جہاں سے جس کو آسانی ہو سکے۔ اور پیغمبر علیہ السلام کی جتنی احادیث ہیں وہ بھی وحی ہیں لیکن غیر متلو ہے، نماز میں اس کی تلاوت نہیں ہو سکتی۔ احادیث جو ہیں اس کے مضامین اللہ کی طرف سے آپ کے دل و دماغ میں ڈالا جاتا ہے، آپ اس مضامین کو اپنے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ایسا نہیں ہے قرآن میں، اس کے مضامین، اس کے معنی اور اس کے حروف کلمات سب اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن حدیث کے اندر کیا ہے؟ مضامین اللہ کی طرف سے، اس کو الفاظ کا جو ہے جامہ پہناتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اپنی زبان سے اس کو کس طرح صحابہ کے سامنے پیش کریں، لوگوں کے سامنے آپ اپنی زبان سے الفاظ ادا کرتے ہیں اس کو بتلانے کے لیے۔ تو ان دونوں میں یہ فرق ہو گیا۔ بہرحال دوسری بات ہے کہ وحی کے بارے میں ایک چیز سمجھ جائیے، اللہ تعالیٰ نے 3 چیز کو اہمیت دے کر کے بیان کیا ہے۔ ایک تو آدمی کو اللہ نے حواس سے 5 دیا ہے، آنکھ، کان اور زبان، بدن، رواں ہر چیز اللہ نے دیا ہے۔ ان حواس کے ذریعے کچھ علم حاصل ہو جاتا ہے، حواس کے ذریعے کچھ علم حاصل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اس دیوار کو اگر ہم ہاتھ لگائیں گے سمجھیں گے کہ بھائی یہ کچھ سخت چیزوں سے تیار کی گئی ہے، آنکھوں سے دیکھیں گے، ہاں بھائی یہ چیز نظر آ رہی ہے، پتھر کی ہے یا اینٹ کی ہے یا لکڑی کی ہے، کائی کی ہے، اس کے ذریعے کچھ معلومات ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہاتھ لگانے سے، دیکھنے سے وغیرہ سے سمجھ میں نہیں آتی، بلکہ اللہ عقل دیا ہے، عقل سے سمجھو۔ تو عقل سے کچھ باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ تیسری چیز، جب حواس کے ذریعے کوئی چیز کا علم نہ ہو سکے اور عقل کے ذریعے بھی کسی چیز کا علم نہ ہو سکے تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے وحی کو رکھا ہے۔ جو چیزیں انسان حواس کے ذریعے معلوم نہ کر سکے، عقل کے ذریعے معلوم نہ کر سکے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وحی کے ذریعے اپنے نبیوں کو بتلا دیتے ہیں، اور وہ نبی اپنے اپنے زمانے کے لوگوں کو بتا دیتے ہیں۔ آدمی کی عقل سمجھ کے لیے ہے کہ قرآن حدیث کو سمجھ لو، اللہ کے رسول کی باتوں کو سمجھ لو۔ عقل اعتراض کے لیے اللہ نہیں دیا ہے، یہ اچھے سے سمجھ لو۔ اللہ تعالیٰ عقل کو قرآن اور حدیث کے سمجھنے کے لیے دیا ہے، اس کے ذریعے قرآن حدیث میں جو بات بیان کی گئی ہے اس کو سمجھ لو۔ اور عقل کے گھوڑے کو اگر تم دوڑاؤ گے قرآن حدیث کے مقابلے میں، تم گمراہ ہو جاؤ گے۔
جنت سے جہنم میں پھینک دیے جاؤ گے۔ شیطان سے ہی کام ہوا۔ 70,000 برس شیطان فرشتوں کے ساتھ رہا۔ بہت کچھ اس کی معلومات ہو گئی، سب کچھ ہو گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، روح ڈالی، جان ڈالا، اور آدم علیہ السلام حساس بساس ہو گئے، بہت شاندار، صورت بھی شاندار، سمجھ بھی شاندار، عقل وغیرہ سب اعلیٰ ترین، علم بہت اونچا، ہر قسم کے علوم اللہ نے آدم علیہ السلام کو سمجھا دیا۔ اور فرشتے اعتراض پہلے کیے تھے، کیوں ان کو پیدا کرتے ہو، ہم تو آپ کی تقدس اور آپ کی تقدیس کرنے کے لیے ہیں۔ نحن نقدس لک نحن نقد کیا ہے نحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ تب اللہ نے کہا دیکھو فرشتے، میرا آدم ہے، میں انسان کو پیدا کیا ہوں، تم اعتراض کرتے تھے ذرا ان سے باتیں کرو۔ تو بہرحال اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، فرشتوں سارے فرشتے جس میں جبرائیل بھی ہیں، صاحب وہی فرشتے ہیں، وہ آدم علیہ السلام سے مناظرے کی شکل ہو گئی، لیکن سب ہار گئے فرشتے آدم علیہ السلام کے سامنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا فرشتے ہار گئے، ان کے ہر سوال کا جواب آدم علیہ السلام دیے، لیکن آدم علیہ السلام کے کسی ایک سوال کا جواب جبرائیل سے بھی نہیں بن سکا۔ وہ بھی خاموش چپ، نہ میں تو کچھ کہہ نہیں سکتا اس کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے مقام کو بڑھانے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے، اللہ نے کو فسجدوا آدم کے سامنے سب جھک جاؤ۔ یہ حکم اللہ کا تھا، کسی غیر کا نہیں تھا۔ اور اللہ تعالی کبھی غیر اللہ کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیتے۔ اور یہاں جو حکم تھا، یہ حکم سجدے کا تعظیم کے لیے تھا، عبادت کے لیے نہیں تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں، جیسے بہت بڑے مولانا، آپ سر جھکا دیں، ارے حضرت آ گئے، مولانا آ گئے، میرے ابو آ گئے، میری اماں آ گئی، آدمی سر جھکا دیتا ہے، پیر پکڑ لیتا ہے۔ یہ ان کو کیا پوجنے کے لیے کرتا ہے؟ نہیں، بڑے آدمی ہیں، میں عزت کے لیے، تعظیم کے لیے، عبادت کے لیے نہیں۔ عبادت تو صرف اللہ کی ہے۔ تو یہاں پھر اس کے بعد اللہ نے تو حکم دے دیا تھا کہ تم تعظیماً ایسا کر لو، تاکہ انسان کا مقام سب کے سامنے کھل گیا، انسان کتنا اونچا آدمی ہے۔ تو سارے فرشتوں میں شیطان بھی تھا، ابلیس، کیونکہ انہی کے ساتھ رہتا تھا، اس کو بھی حکم ہوا، اس نے انکار کر دیا، میں تو سجدہ نہیں کرتا، میں تو ان کے سامنے نہیں جھکتا۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس نے اللہ کے حکم کو توڑ دیا، اللہ کے حکم کو توڑ دیا۔ تو اب کیا رہا اس کے پاس؟ وہ 70,000 سال کا فرشتوں میں رہنا، عبادت کرنا وغیرہ سب اکارت ہو گیا۔ پھر اسے پوچھا گیا کیوں؟ کیا اس نے اپنے عقل کے گھوڑے کو دوڑایا۔